السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ عمران خان کو ویسے تو بہت سارے کیسز کا اس وقت سامنا ہے، مگر اپنی نوعیت کا اہم ترین کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، اس کا محفوظ فیصلہ آج تیسری بار مؤخر کر دیا گیا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ 17 جنوری کو بروز جمعہ سنایا جائے گا۔ جج ناصر جاوید رانا کے مطابق عمران خان کو 2 بار پیغام بھیجا گیا، مگر نہ ہی وہ اور نہ ہی ان کی اہلیہ عدالت میں پیش ہوئے، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ان کو مؤخر کرنا پڑا۔ جبکہ دوسری طرف آج پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بات کی ہے اور انہوں نے ٹرائل کورٹ کے رویے کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ ہم آپ کو سنواتے ہیں پی ٹی آئی کا رد عمل۔ خان صاحب بھی جیل کے اندر ہے، ان کو وہاں جیل میں کوٹ لانا جیل والوں کی ذمہ داری ہے۔ ٹائم بتایا گیا تھا 11 بجے، بشرا بی بی آن ہر وے، اس نے بھی وہاں پیش ہی ہونا تھا، لیکن جج صاحب نے پہلے سے انہوں نے ڈیٹ دے دی۔ کوشش شاید کی جا رہی ہے کہ کوئی تاثر دیا جائے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ میں تو خود ہم تنگ آ گئے ڈیل کا لفظ سن کے۔ دوسری طرف حکومت نے بھی رد عمل دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر نے عمران خان اور بشرا بی بی پر راہ فرار اختیار کرنے کا الزام بھی لگایا اور ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ تاخیری حربے ان کا وتیرہ ہے۔ سنیے حکومتی رد عمل۔ تاخیری حربے استعمال کرنے کی روایت ہے، اس پہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے تو میرا خیال ہے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ کیا ضرورت تھی کابینہ کے اندر بند لفافہ لے جانے کی؟ انہوں نے زمینیں لی، انہوں نے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لی، وہ آڈیو سب کے سامنے ہے۔ نون لیگ کا میں ایک ایسا حلقہ بھی ہے ناظرین جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی بھی اداروں کی طرف سے عمران خان کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے، اور اسی طرح کا اشارہ آج ہمیں سینیٹر طلال چودھری کی گفتگو میں بھی ملا۔ ان کی سنیے، انہوں نے اس حوالے سے کیا بات کی، سنیے۔ یہ ڈیل کا تاثر کون دے رہا ہے؟ یہ خود دیتے ہیں۔ ہاں، اگر ایسا کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ جائے تو پھر یہ جو تاثر دے رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے، یعنی فیصلہ حق میں آ جائے تو پھر تاثر درست ہوگا ڈیل کا۔ اب ہم آپ کو کوئکلی اس کیس کے حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ اس میں الزامات کیا ہیں۔ نیب کے مطابق عمران خان نے ملک ریاض کو غیر قانونی مالی فائدہ پہنچانے کے بدلے ان سے کئی ایکڑ اراضی حاصل کی، یہ بنیادی الزام ہے۔ چارج شیٹ کے مطابق رقم برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے غیر قانونی پیسے سے جائیداد رکھنے پر پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے اثاثے ضبط کیے تھے اور پھر این سی اے نے یہ رقم ریاست پاکستان کی ملکیت قرار دے کے پاکستان کو واپس لوٹائی، مگر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر یہ رقم قومی خزانے کے بجائے سپریم کورٹ کے اسی اکاؤنٹ پہ چلی گئی، جس کے ذریعے ملک ریاض نے عدالتی حکم پر بحریہ ٹاؤن کراچی کے مقدمے میں 460 ارب روپے جرمانہ ادا کرنا تھا۔ نیب کے مطابق ایک ملزم سے ضبط شدہ رقم واپس اسی ملزم کو مل گئی اور اس جرمانے میں سے 50 ارب روپے کا فائدہ جو ہے وہ جرمانے میں جمع کرا کے ان کو فائدہ پہنچایا گیا، اور اس کے بدلے الزام یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی 450 کنال زمین اور مالی فوائد حاصل کیے انہوں نے، اور اسی زمین پر القادر ٹرسٹ بنایا۔ اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جب بحریہ ٹاؤن کراچی کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت آیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ان 190 ملین پاؤنڈز والوں سے کوئی کیوں سوال نہیں پوچھتا۔ عوام کے 190 ملین پاؤنڈز ایک طاقتور شخص کو دے دیے گئے، برطانوی حکومت نے پیسے واپس بھجوائے مگر اسی چوری کرنے والے شخص کو واپس کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ تھا اس میں اس معاملے کے اوپر ایک دلچسپ محاورے کا استعمال کیا گیا تھا کہ رابنگ پیٹر ٹو پے پال، اور آج اسی محاورے کا تذکرہ حکومتی رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں بھی کیا۔ ہم آج کے پروگرام میں تفصیلی طور پہ بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اس اہم نوعیت کے کیس کا فیصلہ بار بار مؤخر کیا جا رہا ہے اور ہر طرح کی قیاس آرائیوں کو یہ معاملہ جنم دے رہا ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر خلیل طاہر، سینئر رہنما مسلم لیگ نون، ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب ہیں، بانی عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور پی ٹی آئی سے منسلک ہیں، بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہماری خصوصی درخواست پہ ہمیں جوائن کریں، سینئر ماہر قانون ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ میں گفتگو کا آغاز ہمارے رپورٹر طاہر نصیر صاحب سے کرنا چاہوں گی جو نمائندے جو اس معاملے کو اڈیالہ جیل سے کور کر رہے ہیں تمام پروسیڈنگز کو۔ طاہر، سب یہی جاننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تو وجہ بتا دی گئی کہ ملزمان غیر موجود تھے اس لیے فیصلہ نہیں سنایا گیا آج، لیکن جو خبریں ہیں اس کے مطابق جج صاحب 8:30 بجے وہاں پر موجود تھے۔ کیا یہی ایک سلسلہ رہا اور روایت رہی، اسی وقت سماعت شروع ہوتی رہی؟ اس سے پہلے تقریباً 8-8:30 بجے کے وقت، اور یہ 11 بجے کا وقت کہاں سے آیا تھا؟ اس پہ آپ ہمیں اگر بتا سکیں۔ جی سر، دیکھیں اس سے قبل جو سماعتیں ہوتی تھی تقریباً 10:30-11 بجے سماعتیں ہوتی تھی، اور آج کا جو وقت مقرر کیا گیا تھا وہ احتساب عدالت کے عملے کی جانب سے جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ان کو 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ تاہم جو احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا وہ تقریباً 8:30-9 بجے سینٹرل جیل اڈیالہ پہنچ چکے تھے، نیب پروسیکیوٹر چودھری نظر بھی پہنچ چکے تھے، پولیس کی اضافی نفری بھی وہاں پہ پہنچائی گئی تھی، اور گیٹ نمبر 5 کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی تھی۔ تقریباً 9:15 کے اوپر جو نیب لیگل ٹیم کے دیگر ممبران ہیں وہ اور احتساب عدالت کا عملہ بھی پہنچا تھا، جبکہ تقریباً 9:45 میں پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی بھی ٹیم کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ جج صاحب نے دوران سماعت میں کہا کہ سائن شدہ آرڈر میرے پاس موجود ہے، لیکن
نہ عمران خان پیش ہو رہے ہیں، نہ بشرا بی بی پیش ہو رہی ہے، کیونکہ وکلا کو 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور آج اچانک احتساب عدالت کے جائے تقریباً 8:30 سے 9:15 بجے کے درمیان عملے سمیت سینٹرل جیل اڈیالہ پہنچ چکے تھے. تو جب کیس فیصلہ مؤخر کیا گیا تو اس کے فوری بعد تقریباً 10 منٹ بعد بشرا بی بی سینٹرل جیل اڈیالہ کی گیٹ نمبر 5 میں پہنچ چکی تھی. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور فیصل چودھری بھی پہنچ چکے تھے. یعنی ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی طرف سے ہی، ان کے عملے کی طرف سے ہی 11 بجے کا وقت بتایا گیا تھا. جی بالکل، عدالت کہیں 11 بجے کا وقت. بہت شکریہ طاہر نصیر، آپ نے یہ اہم معلومات آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں. میں سینیٹر صاحب آغاز کروں گی. آج سائرہ بانو صاحبہ جی ڈی اے کی ممبر ہیں، ان کے الفاظ میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں. پارلیمان میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک میں کوئی شخص تو محفوظ نہیں ہے لیکن صرف فیصلے ہی محفوظ ہوتے ہیں یہاں پہ. تو یہ بھی ایک ایسی ہی صورتحال بن رہی ہے. آپ لوگوں کی نظر میں یہ فیصلہ بار بار مؤخر ہونا کیا کوئی شبہات کو جنم لے رہا ہے یا ایک معمولی بات ہے آپ کے لیے؟ بہت شکریہ آپ سے کمل. لیکن جج صاحب میرے بھائی بھی ہیں اور میرے سینئر بھی ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور ساتھ بیرسٹر صاحب ہیں صلاح الدین صاحب. ملزم جو ہوتا ہے کوئی بھی ہو، الیجڈلی ہو یا ویسے بھی ہو، وہ اس کو ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے. چاہے 11 بجے فیصلہ ہو، وہ 8 ساڑھے 8 بجے 9 بجے عدالت میں اس کا ان کو عدالتی عملہ ہی اگر یہ وقت جو مرضی کرے، جو مرضی کرے عدالتی عملہ، جو مرضی کرے. عدالتی عملے کو جج صاحب نے تو نہیں کہا نا. نمبر 1، ملزم 24 گھنٹے عدالت کے باہر تو نہیں بیٹھ سکتا. نہیں 24 گھنٹے تو نہیں، 9 بجے 10 بجے کوئی تو ٹائم ہوتا ہے نا. اور ہم تو چونکہ میں بھی پریکٹسنگ لائر ہوں، صاحب پریکٹسنگ لائر ہے، صلاح الدین صاحب بیرسٹر صاحب پریکٹسنگ لائر ہیں. وہ بہت، اور ہم کرمنل پریکٹس کرتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اور ہر جگہ پہ بھی. بات یہ ہے کہ جو یہ کرمنل کیسز ہوتے ہیں ایبسینشیا میں بھی فیصلہ سنایا جا سکتا تھا، نو پرابلم. بٹ کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کی پریزنس، سی آر پی سی کا جو ایک ضابطہ ہے، اس کی جو پوری سکیم ہے ضابطہ فوجداری کی، کرمنل پروسیجر کوڈ کی، اس کو یہی ہے کہ ملزمان حاضر ہوں. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے. اگر تو یہ اتنی بڑی وجہ نہیں تھی اگر ایبسینشیا غیر حاضری میں پہلے ہو چکے تو شاہانہ کا بھی سنایا گیا، ایون فیلڈ کا بھی. نہیں، میری بات سنیں، وہ اختیاری تو نہیں ہے نا، وہ پیش ہوتے ہیں. یہ عمران خان، ان کو آنا چاہیے تھا جو بھی تھا، وٹ ایور. لیکن وہ ایک دفعہ انہوں نے جج صاحب نے وٹ ایور، میں جج صاحب کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ میں جانتا ہوں جج صاحب کون ہے کون نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے ناصر جاوید رانا. لیکن یہ ضروری ہے کہ ملزمان جو ہیں ان کا پہنچنا زیادہ ضروری ہے. اور جج صاحب کے پاس اگر فیصلہ تھا تو وہ سنا دیتے. لیکن اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. چلے میں فیصل چوہی صاحب سے پوچھتی ہوں کہ بڑی بات ہے نہیں. فیصل چوہی صاحب، آپ کے مطابق کیا وجہ ہے اس کا تیسری بار ڈیلے ہونا، یہ فیصلہ مؤخر ہونا؟ دیکھیے، یہ فیصلہ سیاسی وجوہات کی بنا پر ڈیلے ہو رہا ہے اور اس فیصلے میں اب کچھ نہیں رہ گیا ہے. یہ فیصلہ 3 دفعہ بغیر کسی وجہ کے یہ ایڈجرن ہوا ہے اور طاہر خلیل صاحب بات کر رہے ہیں. ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کمزور کیس ہے جس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے. میں آئی کین فیل فار ہم. یہ ملزمان آزاد نہیں ہیں. عمران خان صاحب جیل کے اندر سیل میں ہیں. وہاں پہ پیش کرنا تو جیل کے عملے کی ذمہ داری ہے. جیل کا عملہ حکومت پنجاب کے ماتحت ہے. اور جج صاحب جو ہیں وہ 8:30 بجے تو زندگی میں کبھی عدالت میں اپنی عدالت نہیں پہنچے، وہ جیل میں بھی پہنچ گئے. اور رپورٹر صاحب نے بتایا کہ عملہ بھی ان کے بعد پہنچا، پروسیکیوشن کی بھی ٹیم. ہم 11:30 بجے یہ کیس جو ہے یہ شروع دن سے 11:30 بجے آن ورڈ سٹارٹ ہوتا ہے. اور جیل میں کوئی ٹرائل ہوتا ہے، ہم پہنچتے ہیں، کلیئرنس ہوتی ہے، اٹ ٹیکس ٹائم. تو میں وہاں پہ کوئی سلمان راجہ بھی پہنچے ہوئے تھے، میں بھی پہنچ گیا تھا ٹائم سے. جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے جج صاحب کو باہر نکلتے دیکھا. تو جو ہمیں ٹائم کنوے کیا گیا تھا، اب عدالتی عملہ اتنا ہلا شیری تو نہیں ہو سکتی کہ جج صاحب سے پوچھے بغیر وہ ہمیں 11 بجے کا ٹائم دے، یعنی فراڈ میں تو نہیں ہو سکتا. اینی ویز یہ فیصلہ اس لیے نہیں سنایا گیا ہے کہ ڈیموکلی سوارڈ جو ہے جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک تلوار آپ لٹکائیں عمران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ اگر آپ ایگزائل یا آپ منہ بند نہیں کریں گے، زبان بندی نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو سزا دے دیں گے. لیکن اب بھی تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. آپ کی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ احکامات رپورٹ ہوئے خان صاحب کے مشورے سے، دیگر قیادت کی طرف سے، کہ اب اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہیں کرنی مذاکرات جب تک کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں تو ویسے بھی آج کل اس طرح کے کوئی بیان تو خان صاحب نہیں دے رہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پہ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ بحیثیت ادارہ اور سیاستدان معذرت کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ ان کی وجہ سے فیصلے محفوظ فیصلے ڈیلے ہوں. نہیں، وہ بالکل آپ کا تھوڑے کہے کو زیادہ جانتے ہیں اور بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. سیاستدان تو اس میں پارٹی بھی نہیں. یہ جو سارا فساد ہے، یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ 2 لوگوں کے درمیان میں ہے. یہ طاقتور ترین لوگوں اور عمران خان کے درمیان میں ہے.
عمران خان سبمٹ کریں گے تو فیصلے جو ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے. طاقتور ترین کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, ایک جمہوریت میں ہم رہتے ہیں. بیرسٹر صلاح الدین صاحب کی طرف میں آپ کی اگر اجازت ہو, آپ نے جو بات کہی کہ سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں, تو کیا وہ سیاسی قانونی اور وجوہات؟ آئینی بات نہیں, میں عملی جو اس وقت صورتحال ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. آئینی اور قانونی طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت بحال ہو, آئین بحال ہو, عدلیہ آزاد ہو اور آپ لوگ بھی آزاد ہوں, اور آپ کے اوپر جو شیکلز اینڈ گیگنگ ہے. لیکن میں آپ کی بات کو تھوڑا آزادی سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ طاقتور ترین کے بجائے اگر ہم اسٹیبلشمنٹ ہی کی حد تک کا لفظ استعمال کریں, اٹ شوڈ بی بیٹر. صلاح الدین صاحب, آپ یہ فرمائے گا کہ تیسری بار یہ فیصلہ مؤخر ہونا, جس کو حکومت اس کے لیے الفاظ استعمال کرتی ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن کیس ہے عمران خان کے خلاف, یہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی نظریں ہیں, تو کیا ہے ایک پاکستان میں تاریخ ہے ایبسنشیا میں فیصلے سنانے کی؟ الٹیمیٹمز دیے گئے تھے اس وقت, ایون فیلڈ کا بھی جو کیس تھا, لیکن یہ والی مثال تو ہم نے نہیں دیکھی کہ تیسری بار اس انداز میں موخر ہو رہا ہو. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, یہ پریسیڈنٹس تو ہیں. باقی جو سیاسی پہلو ہیں یا پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ فیصل صاحب اور سینیٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, مگر یہ چیز تو ایک کامن سینس کو اپیل نہیں کرتی کہ جب کوئی ملزم کسٹڈی میں ہو تو تب کہا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے پیش نہیں ہوا اس لیے ہم فیصلہ نہیں سنا سکتے. وہ جیل کسٹڈی میں ہے, پولیس جیل اتھارٹیز کا یہ کام ہے کہ اس کو پروڈیوس کریں اور جو بھی ٹائم دیا گیا ہے اس پہ پروڈیوس کریں. تو اس میں تو مجھے آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی, اور اگر جیل کی انتظامیہ ان کو پیش نہیں کر رہی تو پھر جج صاحب کو چاہیے تھا کہ جیل کی انتظامیہ کو شو کوز کرتے, ان کے خلاف کارروائی کرتے. دوسری بات جو سینیٹر صاحب نے فرمائی کہ شاید جو کورٹ کا عملہ تھا وہ اگر کوئی اور ٹائم دے رہا تھا, وہ جج صاحب کے کانٹیکٹ میں نہیں تھا, تو اب یہ بھی اب آپ کے رپورٹر صاحب نے یہ بتایا کہ غالباً جو ملزمان تھے اور ان کے وکیل تھے ان کو 11 بجے کا ٹائم دیا گیا. اگر ایسا ہے اور کورٹ کا عملہ جج صاحب کے کہنے پہ نہیں مگر کسی اور کے کہنے پہ کوئی ٹائم دے رہا ہے تو اس کورٹ کے عملے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مگر جو ریزننگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کامن سینس کو اپیل نہیں کرتی. سندھو صاحب, آپ یہ بتائیے, آپ ایک تو آپ لوگوں کی طرف سے دلائل بہت سارے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ایک منطق, لیکن کچھ اس قسم کی منطقی بھی ہے جو ہم نے طلال چوئی صاحب کی پیش کی. کافی دن سے میاں جاوید صاحب کہتے تھے کہ ابھی بھی خان صاحب کی سہولت کاری ہو رہی ہے, لیکن بڑا ایک انسیکیور ساؤنڈ کیا آج طلال چوئی صاحب بھی, انہوں نے کہا اگر فیصلہ خان صاحب کے حق میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ڈیل کا تاثر درست ہے. تو آپ کی کس بیسس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف سب سے خطرناک کیس ہے؟ جی میں بتاتا ہوں, بیرسٹر صاحب نے بہت رائٹلی فرمایا اور میرے بھائی نے فیصل چوئی صاحب نے بھی, یس بیرسٹر صاحب از آن رائٹ کہ اگر وہ جیل کسٹڈی میں ہے تو ان کو پیش کرنا جیل حکام کا کام ہے. اٹس کرسٹل کلیئر. نمبر 2 جو آپ کہہ رہی ہیں, میں طلال چوئی صاحب نے جو کہا اور یا جمیل لطیف صاحب نے جو کہا, آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ وٹ دے پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے پارٹی کی ہو یا انڈیویجول ہو, لیکن ہاں میں جہاں تک سر آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی سہولت کاری اس وقت ہو رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں, مجھے نہیں پتا, بٹ دیر از اے کوجنٹ ایویڈنس اگینسٹ بانی پی ٹی آئی. یہ این سی اے نے ثابت کیا. کیا این سی اے کے خلاف عمران خان صاحب بیرسٹر صاحب اس پہ زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے, کیا این سی اے کے خلاف ان کا کوئی وکیل وہاں پہ گیا ہے وہاں پہ کیا آپ نے غلط فیصلہ دیا؟ کیا یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں ہے؟ یہ سب کو پتا منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. کیا عمران خان صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ جب ان کے پاس یہ بند لفافے پہ سائن کروائے گئے, اور 2-3 وزراء نے, جس میں میرے بھائی فواد چودھری بھی تھے, ان سے بھی میرے بھائی ہیں, اور شیریں مزاری تھی, کہ یہ بند لفافے میں ہمیں کیوں, کیا کیبنٹ جو کلیکٹیو رسپانسبل ہوتی ہے. آئی واز 4 ٹائم منسٹر ان پنجاب, آئی نو کہ کس طرح سے ایون گھر بھیج کے بھی سائن کروائے جاتے ہیں, لیکن اوپن چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 2, یہ جو این سی نیشنل کرائم ایجنسی ہے, کیا خان صاحب کو تحقیق بطور پرائم منسٹر نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ پیسے کہاں سے پیسے وہاں پہ چلے گئے, اور جب یہ واپس آئے. اور دوسرے نمبر پہ آپ جو گوشت ڈالیں گے نا, قیمہ آگے سے وہی نکلے گا. کیا اس قسم کے پیسوں سے اس طرح سے ٹرسٹ چلائے جاتے ہیں کہ آپ پیسے ہوں اپنا منی لانڈرنگ کے یا حرام کے پیسے ہوں, اور آپ کہیں جی ہم اس کو ٹرسٹ چلا رہے ہیں؟ یہ کیا بات تھی؟ میں تو نہیں اس بات کو اچھی طرح ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ان کے دیر از اے کوجنٹ ایویڈنس. آئی ڈو ناٹ نو وٹ ول بی دا ڈیسیژن آف دا آنریبل جج آف دا نیب, دس نیب, کیا نام ہے رانا ناصر, یہ وٹس ایور. بٹ میں یہ بار بار دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ
بہت سارے اس میں راز چھپے ہوئے ہیں, مسٹیریس مسٹری ہے. آپ راز سے پردہ ہٹائیں. اس کے علاوہ عام شخص کے لیے جو ایک دلیل ہوتی ہے, میں آپ کے سامنے سینیٹر صاحب وہ رکھتی ہوں, آپ اس کو ایک عام آدمی کو بھی ایڈریس مجھ سے زیادہ صاحب سے یا منسٹر سے پوچھیں کہ دس انٹرنیشنل لا نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن یہ انٹرنیشنل ایک اصول ہے کہ جو پیسہ آپ کا جائز طریقے سے نہ ہو آپ اس سے نیکی کا. وہ عام فہم الفاظ میں پاکستانیوں کو مخاطب کر کے یہ دلیل بھی دیتے ہیں ان کی جماعت کے لوگ. یہ تو ضرور فیصل صاحب تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ بات کریں گے کہ پیسے چوری کر کے لنڈن میں پراپرٹیز تو نہیں بنائی, یہیں پر نہیں پراپرٹی نہیں بنی, پیسے واپس آ گئے تو کیا اگر چوری شدہ پیسوں سے ٹرسٹ بنا کے کہنا کہ ہم یہ نیک کام کریں یہ نیک کام کریں, کیا وہ کام نیک ہوگا؟ چلیں فیصل صاحب, یہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے بنیاد الزام ہے کہ آپ لوگوں نے سہولت دی ملک ریاض صاحب کو اس جرمانے کو ایڈجسٹ کرانے کے لیے جو ان کے اوپر ایک سیپریٹ کیس میں کراچی بیریا ٹاؤن کے حوالے سے ہوا تھا, اور اس کی ایک بڑی رقم اس پیسوں میں سے گئی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, تو یہ کیسے بے بنیاد الزام ہے؟ اس کی سمپل وجہ ہے کیونکہ فیکٹس اور حقائق سے پتہ نہیں ہے. میں ٹیکنیکل بات نہیں کروں گا, میں بالکل عام فہم زبان میں بات کروں گا کہ اگر یہ 20 ارب روپے کا منافع 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر حکومت پاکستان نے نہیں کمایا اور ان کے اکاؤنٹ میں یہ رقم موجود ہے, اگر ایک پائی کا ایک دھیلے کا نقصان پاکستانی خزانے کو نہیں ہوا ہے, پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کو نہیں ہوا, ایک کرمنل پروسیڈز کا یہ کیس نہیں ہے, پرسنل گین اور مانیٹری گینز عمران خان اور ان کی بیگم صاحبہ کے خلاف نہیں ثابت ہو سکا, پروسیکیوشن جو ایویڈنس ہے. اب یہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے, کیا پاکستانی کورٹس میں ہی ثابت ہوا ہے یا یو کے کورٹس میں ثابت ہوا ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے کہ یہ کہیں پہ یہ ملک ریاض کا ذاتی پیسہ تھا. اور این سی اے میں جو گورنمنٹ آف پاکستان تھی وہ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ کلوز جو تھی, ایک این ڈی اے جس کو کہتے ہیں نارملی این ڈی سی کہہ لیں آپ اس کو, کہ نان ڈسکلوجر کلوز کی حد تک پاکستانی گورنمنٹ کا اس میں انوالومنٹ تھا. اس کے تحت آپ نے کیبنٹ سے بھی خفیہ رکھنا تھا؟ جی نہیں, اس میں جو کیبنٹ میں یہ معاملہ آیا اور بریف ہوا شہزاد اکبر نے کیا. آن دا ریکارڈ ہے آپ کے کیبنٹ ممبرز کے بیانات؟ نہیں, آن دا ریکارڈ تو وہی ہوگا جو پروسیکیوشن کا, آپ فوجی صاحب کو ساتھ لے لیں. وہ پروسیکیوشن کی ایویڈنس جو ہے وہ جو عدالت کا صفحہ کے اوپر ہے یا ان کے فائل کے اوپر ہے, اس میں ایسے کوئی اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کبھی این سی اے سے. لیکن پبلک میں جو بیانات ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب بڑے کنسرن تھے کہ یہ خفیہ طور پہ ہوا, کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے تو پرویز خٹک کا بیان کروایا, اس کے بعد اس کو ریٹریکٹ کروایا, اسے کہا کہ یہ پرویز خٹک نے کہا کہ مجھے تفتیشی افسر نے کہا کہ آپ نے یہ کہنا ہے, اور پھر وہ اس کا آن دا ریکارڈ ہے. وہ پرویز خٹک کا وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ نیب والوں نے کہا کہ آفتاب سلطان صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا یہ کیس چلانے سے معذرت کرتے ہوئے. آفتاب سلطان صاحب ایک آنریبل آدمی ہیں. آفتاب سلطان صاحب نے یہ کیس چلانے سے انکار کیا. اس کے بعد یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیس جو ہے 2019 میں یہ کلوز کر دیا گیا تھا. اس وقت جاوید اقبال صاحب تھے گورنمنٹ پاکستان کا. یہ ایک آئی اس میں ملک ریاض صاحب کے خلاف شکایت. اگر ملک ریاض صاحب کا پیسہ ہے پہلے تو گورنمنٹ آف پاکستان کلیمنٹ بنے گی نا. اگر میرا پیسہ ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کلیمنٹ بنے گی. اس وقت ریکارڈ ایک کر کے پاکستان کو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں اربوں ڈالرز کا جو ہے وہ جرمانہ ہوا. اٹ واز ون آف دوز کیسز جس میں آپ کے پاس کرمنل پروسیڈ کا کوئی ایویڈنس نہ آج ہے نہ کل تھا نہ ہوگا. اور یہاں تک بات ہے کہ ڈونرز کی اور ٹرسٹیز کی, آپ مجھے یہ بتائیں کسی کی کنپٹی پہ گن رکھ کے کیا ہے؟ اگر کوئی میں پیسے دیتا ہوں, لیکن اس کے اور بھی بہت سے حقائق گاہے بگاہے سامنے آتے رہے, وہ ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. بالخصوص بارہا سیاسی بیان دیتی ہے لیکن حوالہ دیتی ہے ان ہیروں کی انگوٹھیوں کا اور اس بحث کے حوالے سے بھی جو غیر قانونی طور پر ریکارڈ کر کے پبلک کی گئی, تو اس لیے ہم اس کا اتنا حوالہ میں یہ الزام نہیں ہے. الزام میں ہیرے کی انگوٹھیاں نہیں ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, آپ کیس کی حد تک بات کر رہے ہیں. ایک الزام لاتی ہے تو این سی کے خلاف یہ گئے, کوئی ان کا وکیل گیا. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, لیکن پھر ہم بیرسٹر صلاح الدین صاحب سے بات کریں گے کہ کیا یہ اتنا ہی سادہ سا معاملہ ہے یا پاکستانی سیاسی تاریخ کا ایک منفرد کیس ہے. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم اب بات کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں لگے الزامات عمران خان پہ, کتنے سخت ہیں وہ الزامات.
اس پہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب جو کراچی بیریئر ٹاؤن کیس کا ہم نے حوالہ دیا اس پہ یہی بات کہی گئی تھی فیصلے میں, یہ جو جرمانہ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے جس اصطلاح کا آغاز میں ہم نے حوالہ دیا کہ رابنگ پیٹر ٹو پے پال, تو یہ آپ کی نظر میں وزراء جو آج وفاقی وزراء ہیں وہ بھی اسی اصطلاحات کو ریپیٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں سیاسی بہت سارے بیانات دیے جاتے ہیں, جیسے سسیلین مافیا کے اراؤنڈ بھی بہت ساری سیاست ہوئی تھی اس وقت جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے. سو آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے اس القادر ٹرسٹ کیس کی, کیا یہ اتنا ہی سمپل معاملہ ہے جس طرح اس کو پی ٹی آئی سامنے رکھ رہی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ القادر ٹرسٹ میں ایک کرمنل اوفینس تو ضرور ہوا ہے. دو سیپریٹ پہلو ہیں کہ آیا ایک اوفینس ہوا ہے یا نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ آیا عمران خان صاحب کے اوپر بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ وہ شواہد اور جو ایویڈنس ہے وہ پیش ہوئے ہیں یا نہیں. وہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں. جہاں تک اوفینس کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں دیکھیں وہاں بڑا کلیئر کٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے اگری کیا کہ یہ پیسے جو ہیں, جو نیچرلی اگر وہ صرف جو بتایا جاتا ہے کہ بالکل ایک سول کیس, سول نوعیت کا کیس تھا, اگر صرف بات اتنی سمپل ہوتی تو وہ پیسے برطانوی حکومت جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو واپس کر دیتی. جب پاکستان گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہوئی تو obviously اسی چیز پہ ہوئی کہ یہ پیسے جو ہیں اس کا جو رائٹ ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کے اوپر ہے. اب پاکستان گورنمنٹ اگر اس پیسے, وہ جو پیسے ہیں وہ اگر کہتی ہے کہ نہیں یہ ملک ریاض صاحب کی کوئی لائبلٹی میٹ کرنے کے لیے دے دی جائے, تو میں سمجھتا ہوں وہ اس سینس میں وہ ان کو پیسے واپس دیے گئے ہیں. تو وہاں تک تو ایک اوفینس میں سمجھتا ہوں سامنے ہے, اور اس لیے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا سپریم کورٹ نے بھی کہا ایٹسیٹرا, وہ پروسیڈنگز بھی ہوئیں. اب یہ الگ بات ہے کہ جو مقدمہ جو چلا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے, اس میں کیا شواہد پیش کیے گئے ہیں, کیا عمران خان صاحب کی انوالومنٹ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروو کی گئی ہے. یہ جو کیس میں پیش ہوئے ہیں فیصل صاحب وغیرہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آیا ہوا ہے یا نہیں ہے ہوا. جب فیصلہ آئے گا تو وہ سامنے جو اس میں لکونا تھے یا نہیں تھے وہ سامنے ہو جائیں گے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ ڈسریگارڈ کرنا کہ وہ ایک کوئی سیریس پرابلم نہیں تھی. این سی اے کے جو سیزڈ پیسے تھے 190 ملین وہ ملک ریاض کی لائبلٹی کو پے آف کرنے میں استعمال کیے گئے, وہ میں سمجھتا ہوں وہ غلط بات ہوگی یہ کہنا کہ یہ سیریس کیس نہیں تھا. یہ سینیٹر صاحب, اب یہ جو کیس ہے یہ کچھ اس کے حقائق ہیں, اس پہ مختلف رائے ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی یا پھر دیگر لوگوں کی, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سلسلہ جو قانونی کارروائیوں کا رہا, جس طرح اجلت میں بھی جو فیصلے سنائے گئے اس نے کنٹروورشل کر دیا ہر اس قانونی قدم کو, سمیت اس کے کہ جو آپ لوگوں نے قانون سازی کی اور وہ آج آپ مانے نہ مانے کنٹروورشل رہی. میں صلاح الدین صاحب سے آگے بات کروں گی, ان کا بھی آج عدالت میں ایک ایکسچینج مکالمہ ہوا, جج صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی اس کے اوپر. سو آپ نہیں سمجھتے کہ ساری چیزیں کنٹروورشل ہوئی جس انداز میں تمام قانونی کارروائی چلی ہے, اور کچھ بے بنیاد مقدمات بھی جو خان صاحب کے حوالے سے بنائے گئے؟ میں کچھ برہنہ سچائیاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کامران موزہ صاحب کو اب لے لیں یا سلمان اکرم راجہ صاحب کو لے لیں, ابھی لیں. ان سے پوچھیں کیا ان دونوں نے یہ جو مسودہ پاس ہوا 26ویں ترمیم they were not on the both were not on the board or not. ہماری وہ ترمیم نہیں ہے, یہ بلاول صاحب نے اور انہوں نے, اور کامران موزہ صاحب. ایک منٹ بات 26ویں ترمیم کی آپ بات کریں. یہ تو آپ پی ٹی آئی کی بات کریں نا, تمام قانونی جو شخصیات وکلا سب مخالفت کی ہوئی ہے. نہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب میرے بہت قابل احترام ہے, بہت قابل احترام ہے, اور ود اٹموسٹ ریسپیکٹ ٹو بیرسٹر صاحب اور فیصل بھائی. ان سے میں جب کہہ رہا ہوں خلیل طاہر سندھو میں ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں آپ سے کسی کو دونوں کو ان کے علاوہ بھی جو دیگر لوگوں نے سوال اٹھایا اس کو بھی وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کا سیکرٹری جنرل ہے کہ نہیں ہے نمبر 1, اور 26ویں ترمیم پہ ہی واز آن بورڈ, اور احمد ڈوگن جب کمیٹی بھی تھے تو اس نے کہا سینیٹر صاحب سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک وقت میں ایک شخص پہ پورے ملک میں کیسز بنا دیے جائے یا ان کے کسی کارکن ورکر, تو پورے نظام میں بات کروں گا. میں سب سے پہلے اب بات کروں گا اس کیس پہ جو ابھی بیرسٹر صاحب نے بات کی ہے. کیا مجھے صرف اتنی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ نہیں کہ این سی کے خلاف نہیں گئے, انہوں نے اپیل نہیں کی؟ کیا از اٹ ناٹ ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر سے بند لفافے میں سائن ہوئے؟ از اٹ ناٹ ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھا, اس کو اس کے خلاف تحقیق کرنی چاہیے تھی, کارروائی کرنی چاہیے تھی کہ یہ پیسہ کہاں سے گیا, کس طرح سے گیا؟ کیا یہ سامنے باتیں نہیں آ رہی؟ میننگ دیر بھائی کہ بیکاز ہی واز بینیفیشری, ان کو بینیفٹ حاصل ہوا ہے, انہوں نے اس کے پر بات ہی نہیں کی. اور منسٹرز بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں تو صحیح اس میں ہے کیا, انہوں نے کہا نہیں آپ سائن کر دیں.
شہزاد اکبر نے. تو یہی باتیں ایڈمیٹڈ فیکٹ, کوئی دونوں میں سے مجھے ایک بتا دے, قابل احترام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ملک ریاض کے حوالے سے بھی پروب ہونا چاہیے معاملہ کی کیا فیصلے تھے؟ دس واز دا ڈیوٹی آف دا لائرز, فیصل چودھری صاحب کی. اور ان کی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, ان کو بتاؤ سی ڈبلیو لوگوں کو بلانا چاہیے تھا کہ یہ فلاں گواہ بھی ہے, فلاں نے اس طرح فلاں نے کیا, فلاں نے کیا. ان سب کو ان کو طلب کرنا چاہیے تھا. ضابطہ فوجداری میں یہ لکھا ہوتا ہے. فیصل صاحب 17 کی تاریخ دی گئی ہے فیصلہ سنانے کے لیے, آپ رسپونڈ کرنا چاہیں, آپ سینیٹر صاحب کی بات پہ بھی کیجیے گا. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ 17 تاریخ کو سمجھتے ہیں فیصلہ آ جائے گا, یا پھر کس بات کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ سنایا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ 17 کو یہ فیصلہ ہے, یہ تھوڑا لمبا چلا جائے گا. جہاں تک صلاح الدین صاحب نے بات کی ہے, تو صلاح الدین صاحب نے یہ ایسپیکٹ جو کہا ہے, اگر یہ ایسپیکٹ وہاں پہ ہوتا تو بالکل درست بات تھی. اصل میں جو فیکٹس ہیں اس کیس کے, یہ جو پیسہ ہے این سی اے نے یہ ملک ریاض صاحب کو واپس کیا مشرق بینک کے ذریعے. ان کی لائبلٹی جب یہاں پہ آنی تھی تو جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نان ڈسکلوجر جو کلاس تھا, اگر آپ اس کے جو آئی او کا بیان پڑھ لیں تو آئی او کا بیان جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے, جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے این سی اے کا کوئی بندہ, نہ یہاں پہ این سی اے کا دفتر ہے پاکستان میں, نیشنل کرائم ایجنسی کا کوئی بندہ انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا, ایگریمنٹ انہوں نے نہیں دیکھا, ان کو یہ نہیں پتا کہ یو کے لاس کے تحت یہ سیٹلمنٹ این سی اے اور ملک ریاض صاحب کے بیچ میں ہوئی تھی, اور کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے وہ ایسپیکٹ کبھی دیکھا ہی نہیں. تو یہ جو پیسے یہاں پہ آنے تھے, اس پہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ٹوٹل رول تھا وہ این ڈی اے یعنی نان ڈسکلوجر کلاز یا ایگریمنٹ جو تھا اس کی حد تک تھا. اچھا, آج ایک دو اور چیزوں کا بھی, ایک اور بات کا بھی ذکر آیا جو عطا تارڑ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے خان صاحب کی لاہور کی رہائش گاہ کا بھی حوالہ دیا, انہوں نے کہا اس کے حوالے سے بھی کوئی فیورز دیے گئے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, عطا تارڑ ہوں یا طلال چودھری صاحب ہوں, ان دونوں نے تو کیونکہ کیس پڑھا نہیں اور نہ کبھی پڑھنے کی زحمت کی ہے. یہ دیکھیں, جب کیس چلتے ہیں تو کیس میں ایک ایشوز فریم ہوتے ہیں, ایلیگیشنز ہوتے ہیں. سول کیسز میں ایشوز فریم ہوتے ہیں اور چارج شیٹ فریم کی جاتی ہے, لگائی جاتی ہے کرمنل کیسز میں. چارج شیٹ میں اس قسم کا, جیسے آپ نے انگوٹھیوں کا ذکر کیا یا زمان پاک, وہ تمام تاثرات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نہیں جڑے ہوئے ہوتے تو پھر آپ کیس کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے, لیکن عام تاثر ہے کیونکہ آپ لوگوں نے تاثرات کے اوپر کئی سال سیاست کی ہے. تاثر تو پھر یہ بھی ہے نا کہ جو ایون فیلڈ کی پراپرٹیز ہیں وہ پناما میں پاکستانی ہے تو حکومت نے نہیں نکالی تھی. تاثر تو یہ بھی ہے کہ پلیٹلیٹس کی رپورٹ طاہر خلیل چندو کی تھی, نام نواز شریف کا لکھا ہوا تھا. تو وہ اسی بطور تاثر یہ بھی ہے کہ گھیرے کی انگوٹھی لے کے آپ نے کوئی فیورز تو نہیں دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ تاثر تو پھر یہ بھی ہے, تو پھر تو سارے سیاستدان ایک ہی لیول پہ آ جاتے ہیں نا. جس طرح سے بایو میٹرک بھاگ کے ایئرپورٹ پہ چلی گئی خود ہی میاں صاحب کے لیے, جس طرح سے ایک اشارے ملزم جو ہیں وہ آئے باہر سے اور پھر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کبوتر اڑاتے رہے جلسوں میں, تو پھر فارم 47 کا بھی ایک تاثر بالکل درست ہوگا. اگر تاثر پہ آپ نے چلنا ہے تو پھر تاثر تو کچھ ایسے پکے تاثر بھی ہیں اکراس بورڈ پاکستان میں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, اور اکراس بورڈ ہے. اس کی وجہ سے تمام سیاستدانوں کو, کیونکہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے, لیکن ہم سیاستدانوں کی فیور کرتے ہیں اور ان کے حق میں بات کرتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت جو پاکستان کے اندر ایک جمہوریت کی, لیکن سیاستدانوں کے جو بنیادی فرائض ہیں, دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور اس کے بعد آپ جا کے باقی پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وہ کر دیں تو پھر آپ کوئی اچھے تو نہیں گزارے جائیں. اگر آپ کسی کے اوپر, اگر آپ وکٹم ہیں عدالتی پرسیکیوشن کے یا جس طرح سے نام لیا جاتا ہے, بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے آپ دوسروں کے اوپر وہی ظلم جو ہے 10 گنا کر کے کر دیں اور کہیں کہ میں نے بدلہ لیا ہے. تو یہ بدلہ لیا جا رہا ہے نا, یہ اس وقت جو پولیٹیکل ٹارگٹ ہو رہا ہے پی ٹی آئی, عمران خان, ان کا خاندان, ان کے کارکن, ان کے, یہ ہم نے ہر دور میں یہی دیکھا. آپ کوئی کامنٹ کیجئے. میں صرف ایک سمپل بات, مرسل صاحب چونکہ ویری کمپیٹنٹ پرسن, میں نے جو باتیں کی ہے کہ کیا ایڈمیٹڈ فیکٹ نہیں ہے کہ لفافے پہ نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, نہیں ہے, بیان ہے اعظم خان کا, شہزاد اکبر, وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ کی عدالت کے سامنے, فواد چودھری نے بیان, فواد چودھری صاحب ان کے بھائی ہیں نا, پروسیکیوشن میں آپ نے ساتھ میں انہیں کو جیل میں رکھا ہے, لانا چاہیے تھا کہ وعدہ میں آپ بنانے کے لیے رکھا ہے. آپ نے شیخ رشید کو 40 دن پنٹا پھیرا. پرویز خٹک صاحب کا سٹیٹمنٹ کیا آن دی ریکارڈ ہوگا اس کا؟ پرویز خٹک صاحب کا صرف پرویز خٹک کا بیان ہوا ہے. فواد چودھری صاحب کو جو ٹی وی پہ دیا انٹرویو, کیا وہ عدالت کے اندر قابل قبول ہے؟ وہ بتا جب رانا ثناءاللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈالی نا, جب انہوں نے بے گناہ بندے پہ, تو سب ہی واز دی اونلی پرسن
جس نے who raised the voice against عمران خان. لیکن عدالت میں گواہی تو نہیں دی نا انہوں نے. عدالت نے بلائی نہیں نا, عدالت انہوں نے خود کہہ دیا. پروسیکیوشن نے یہ کیس غلط ہے. میں صرف ایک کریکٹر کی بات کر رہا ہوں. کیا عمران خان کو نہیں کیا تھا؟ فواد کو 7 مہینے اندر رکھا, 40 کیسز ابھی بھی عمران خان کا نام وعدہ وہ ٹھیک ہے, کوئی بات یہ فیکٹ ہے, ہم نے پوچھا ہوا ہے. یہ تو دیکھیں بات نہیں, بات یہ ہے طاہر صاحب کہ آپ نے جو بات کر رہے ہیں نا, آپ میڈیا نہ کھیلیں, یہاں پہ عدالت کھیل رہے ہیں ہم لوگ. عدالت کی بات کریں. آپ مجھے یہ مجھ سے سینئر ہے, میں ان سب سے جڑی ہوں. برسٹر صاحب سے پوچھ لیں کیا ڈیفینیٹ فیکٹ نہیں ہے کہ ان کو جانا چاہیے این سی کے خلاف, این سی کے خلاف جانا چاہیے. یہ آپ صلاح الدین صاحب صاحب آپ اسی بات پہ کامنٹ کیجئے. میں آپ سے آج کی عدالتی کارروائی کی بات کروں. اس کو آپ نے پروسیکیوشن ان بیانات کی کیا حیثیت ہے نہیں بنایا تو سر اس کا کیا فیکٹ ہوگا؟ بیرسٹر صاحب ان بیانات کی کیا حیثیت ہے جو کیبنٹ میٹنگ کے حوالے سے ہیں؟ دیکھیں جو بیانات ہیں, نیچرلی آپ ٹی وی پہ بیان جو ہیں وہ کرمنل کورٹ کوئی کنسیڈر تو نہیں کرتی جب تک گواہیاں اور وہ بھی ایسے لوگوں کی ہو جن کو پاس ایکچوئل انفارمیشن ہو. تو مجھے ساری ڈیٹیلز تو نہیں پتا کہ اس کرمنل ٹرائل میں کیا گواہیاں پیش ہوئی ہیں, کون کون پیش ہوئے ہیں, کیا ڈاکیومنٹری مٹیریل پیش کیا گیا ہے. اکثر ہم سیاسی کیسز میں دیکھتے ہیں کہ ایون جب جس کو کہتے ہیں انتقامی کارروائی چل رہی ہوتی ہے, پھر بھی کیسز میں بڑے لکونا کریٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ انکمپٹنس کی وجہ سے ہوں یا جان بوجھ کے ہوں, اور اس کی بنیاد پہ کورٹس اکوٹ بھی کر دیتی ہیں. مگر جو بنیادی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر کسی کو ایک کامن سینسیکلی نظر آتی ہے کہ دیکھیں جب این سی اے پیسے سیز کرتی ہے تو وہ انڈر سسپیشن آف being proceeds of crime فریز کرتی ہے. اگر اس کے بعد جس کے پیسے سیز ہوئے ہوں وہ جا کے ان کو پروو کر دے کہ یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے, یہ پیسے, تو وہ پیسے واپس اس کو ریلیز کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد جب ایسے اگر ایسا ہوا ہو تو پھر کسی حکومت سے اجازت یا اگریمنٹ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ڈائریکٹلی جو اکیوزڈ ہے اس کو سارے کے سارے پیسے واپس دے دیے جاتے ہیں. اگر حکومت پاکستان کی انوالومنٹ ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ پرائما فیشائے اٹ سیمز کہ وہ پیسے جو ہیں وہ والنٹیرلی سرنڈر کیے گئے, جو کہ اور رپورٹ بھی اس وقت جو سارا ہوا وہ یہی ہوا کہ وہ پیسے سرنڈر ہوئے گئے کیونکہ ان کو کلیئر کٹ وہ دکھا نہیں سکے کہ یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے. تو اس صورت میں پاکستان کی حکومت کو رضامندی دینی اور نان ڈسکلوجر اگریمنٹ سائن کرنی, وہ میں سمجھتا ہوں ایک چیز ہے جس سے شک و شبہات صحیح اٹھائے گئے اور انویسٹیگیشن کا ضرور کیس بنتا تھا. اب یہ آیا عمران خان صاحب کے اوپر تمام کرمنل لائبلٹی عائد کر پائے یا نہیں کر پائے, وہ تو اکثر کیسز میں کرائم ہوتا ہے مگر اکیوز کے اوپر وہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروف نہیں کیا جاتا, تو وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح. اب چلیں آپ کس بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے, ہم بات کریں گے ڈیل کے کیا امکانات ہیں پی ٹی آئی کے لیے. اور جب ڈیل کی بات کی جاتی ہے تو سیاستدانوں کے ساتھ ڈیل کی بات نہیں ہوتی ہے. گنڈاپور صاحب کی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آج بھی ایک اہم سیکیورٹی بریفنگ میں موجود تھے. شارٹ بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم اب بات کر لیتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے. فیصل چوہی صاحب, سیاستدانوں کے ساتھ ان مذاکرات کے سلسلے میں تو آپ بیٹھے تھے, لیکن ذکر اسٹیبلشمنٹ کا ہی تھا آپ لوگوں کی طرف سے کہ یہ بے اختیار ہے سیاستدان. سو اب کیا کوئی ڈیل کے حوالے سے یا پھر بات چیت جیسا ایک ماحول بننے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جس کے لیے آپ لوگ طاقتور ترین حلقوں کا الفاظ استعمال کرتے ہیں, کچھ چانسز اس وقت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں گنڈاپور صاحب کی خان صاحب سے بھی ملاقات ہوتی ہے, ایک ورکنگ ریلیشن بھی ان کا ہے کیونکہ وہ سیکیورٹی میٹنگز کے اندر بھی شریک ہو رہے ہیں جہاں وزیر داخلہ بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے سینئر نمائندگان ہیں. سو کتنے چانسز ہیں اگر ہم 1 to 10 بھی بات کریں تو؟ دیکھیے ڈیل کی بات جو آپ کر رہی ہیں تو ہم وی آر ناٹ لوکنگ فار ڈیل. آل وی آر لوکنگ فار از کہ ہمیں آپ آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ دیجیے. ہمارے کوئی بھی مطالبات ایسے نہیں ہیں جو آئین سے متصادم ہو, قانون سے متصادم ہو. ہم پاکستان میں جمہوریت, آئین, قانون
کی بحالی چاہتے ہیں, آزاد میڈیا کی بحالی چاہتے ہیں, سیاسی ایکٹیویٹیز کی بحالی چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جھوٹے کیسز میں سے عدالتوں کے ذریعے رہا کیا جاتا اور ان کو سیاست میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے. لیکن آئیڈیل صورتحال میں تو یہ سوال کبھی نہ ہوتا, آپ کو ہم سیاستدانوں کی طرف ہی دیکھنا چاہیے تھا, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھتے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہیں اس اعتبار سے, تو کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ آپ دیکھیے نا, ہمیں سب سے زیادہ تانا زنی یہ ہوتی تھی کہ آپ سیاسی جمہوری قوتوں کو انگیج نہیں کرتے. ہم نے ان سے ملاقات مانگی, بہت دیر تک مانگتے رہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو آج کل ملاقات ہوئی ہے یہ اس مذاکراتی کمیٹی کے اندر سے ریوولٹ ہوا ہے, اور وہاں سے دو طاقتور جو حکومتی کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے ایکسٹریم حد تک گئے ہیں. تو پھر یہ ملاقات ارینج تو وہیں سے ہوئی ہے جہاں سے ہوتی ہے, اتوار والے دن جو ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہ یا تو یہ کہیں نا, اگر ملاقات کا فیصلہ ہوتا ان کے سارے لوگوں نے کہا. اس ملاقات کی میں بات نہیں کر رہی تھی, میں ویسے ایک اور لیول کے اوپر ہی آپ سے بات نہیں, میں صرف یہ آپ کی بالکل بات میں سمجھ رہا ہوں, میں اس کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ ملاقات کرانے میں, عمل درآمد کرانے میں اتنے دن لگ گئے, تو جو بڑے فیصلے ہیں ان پہ بھی تو پھر عمل درآمد کا کوئکلی وقت کا میں صلاح الدین صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں آگے. لیکن سینیٹر صاحب, اگلی ملاقات میں جوڈیشل کمیشن کے اوپر کوئی سیریس بات ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیے ایک تو دونوں سینئرز ہیں, دے نو کہ جو بھی جوڈیشل کمیشن بن بھی جائے تو کیا ہم یہ کمیشن بنائیں کہ ایک صوبہ حملہ کرنے آیا تھا یہاں پہ, وہ بھی بنا دیں. اور نمبر 1 اور نمبر 2 کیا کمیشن یہ ایمبٹ میں آتا ہے اس کے کیا وہ کارروائی پہ اثر بنا دیں. اور نمبر 2 یہ 3 پبلک مینٹیننس آرڈر نہیں ہے کہ گورنمنٹ ان کو کہہ سکتی ہے, یہ عدالتوں میں فیصلے ہونے ہیں, اور کوئی ڈیل نہیں ہے, نہ کوئی ڈھیل ہے, کوئی ایسی بات نہیں کسی قسم. صلاح الدین صاحب, آج کی عدالت میں ایک جو کاروائی ہوئی ہے کیس کے دوران, اس میں آپ کا جسٹس منصور علی شاہ سے مکالمہ ہے, اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. جسٹس منصور نے سوال اٹھایا کہ کیا ہم سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے؟ آزادی عدلیہ کے حوالے سے یہ اس بحث کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے. تو آپ نے مارشل لاء ادوار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت بھی ہم نے اس قسم کے عدلیہ کی طرف سے تو اس قسم کے اقدامات قبول نہیں کیے گئے تھے. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی پروگرام کے آخر میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی آزادی کا جو ٹاپک ہے اب بہت دیر ہو چکی اس سلسلے میں, یا اب بھی ایک توانا آواز اٹھ سکتی ہے اس اعتبار سے؟ نہیں, بالکل دیر نہیں ہوئی, اور یہ اچھی بات ہے. یہ ایک کوشچن اٹھا, ایک کیس تھا کسٹمز ایکٹ کی ایک شک کو سندھ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا. وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جب لگا تھا یہ 3 رکنی بینچ کے سامنے, تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آیا یہ کیس ہم سن سکتے ہیں یا آئینی بینچ میں جانا ہے. تو آرٹیکل 191A کی بات ہوئی, اور اس میں یہ پھر پوچھا گیا کہ آیا کچھ ججز سے ان کا جوڈیشل ریویو کی جو اختیارات ہیں وہ چھینے جا سکتے ہیں یا نہیں. تو اس پہ پھر بینچ نے کہا کہ اس پہ ہم کوئی کویسچنز فریم کریں گے. دیکھیں, یہ معاملہ 26ویں ترمیم کا بالکل یہ سیٹل نہیں ہوا, نہ ہی ختم ہوا ہے. یہ معاملہ جوڈیشری کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر اس طریقے سے جو کورٹ میں جو آج کل صورتحال ہے وہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں. اس کو فل کورٹ سونر یا لیٹر فل کورٹ میں یہ معاملہ جانا پڑے گا, اور فل کورٹ کو 26ویں ترمیم کی کانسٹیٹیوشنلٹی پہ فیصلہ دینا پڑے گا. اس کے بغیر یہ عدالتی جو معاملات ہیں آگے بڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی سینیٹر صاحب, آپ ہمیں یقین ہے کہ اس پہ اتفاق نہیں کریں گے اس بات پہ. وقت ختم ہے میرے پاس. 239(5) کے تحت کسی بھی کورٹ میں چیلنج ہی نہیں ہو سکتا. چلیں, میں اب یہ تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیسے سامنے آ سکتے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب, سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب اور فیصل چوئی صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.